الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 29واں پارہ سورہ قیامہ۔ آج کا سبق، اس کا موضوع قیامت کے حوالے سے، قیامت کا ذکر اور موت کا ذکر، کہ جب بندے کا آخری وقت ہوگا، کیونکہ ایک انسان دنیا کو پسند کرتا ہے اور اس کے لیے جلدی کرتا ہے، لیکن آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا وہ وقت جو آخری وقت ہوگا کہ جب وہ اس کی موت ہنسلی تک پہنچ جائے گی، پھر ہر طرح سے جب دیکھ لیا جائے گا کہ اس کا آخری وقت ہے، پھر جو آخری حربہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس پر دم کیا جائے، اس پر جھاڑ پھونک کی جائے تاکہ یہ اپنی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ آئے، تو وہ معاملہ بھی کر دیا جائے گا۔ اور جو بیمار ہے وہ زندگی سے نا امید اور آخرت اس کے سامنے ہوگی، اس کو یقین ہو جائے گا۔ کچھ موت کے مناظر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان کیے۔ وجوہ، کئی چہرے، یومئذ، اس دن، باسرہ، بے رونق ہوں گے، ووجوہ یومئذ باسرہ، کئی چہرے اس دن بے رونق ہوں گے، یعنی قیامت کے دن کئی چہرے بے رونق ہوں گے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ قیامت کا وہ بھیانک، وہ خطرناک وہ مرحلہ، اس کی شکل و صورت دیکھ کر گھبرا جائیں گے، جس کے بارے ہم نے قرآن میں پہلے بھی پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے اس قیامت کے منظر کو کہ وہ کتنی سخت ہے۔ بچے بوڑھے نظر آئیں گے۔ سورہ عبسہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ رشتے جو دنیا میں سب سے محبوب ہیں وہ چھوڑ جائیں گے، ماں باپ، والدین اور میاں بیوی، اس طرح ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بچے بھی ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے، بھائی بہن ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے۔ یعنی اس سختی کو دیکھ کر کہ ہماری ہی صرف آج رہائی ہو جائے، ہم بچ جائیں، باقی بے شک سب کی پکڑ ہو جائے، وہ اتنا سخت منظر ہوگا جس وجہ سے گناہگار مرجھا جائیں گے، ان کے چہرے بے نور ہو جائیں گے، وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ تظن، وہ گمان کریں گے یا وہ گمان کرے گا، ان یفعل، ان یہ کہ یفعل کیا جائے گا، بہا اس کے ساتھ، فاقرہ کمر توڑنے والا۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، وہ یقین کرے گا کہ اس کے ساتھ کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا۔ فاقرہ کہتے ہیں فقر، فقیر، یعنی وہ بندہ کہ جس کا غربت کی وجہ سے کمر ٹوٹ جائے، یعنی اتنی سختی ہے غربت کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں فاقر۔ اور قیامت کی سختی بھی اتنی زیادہ ہوگی کہ جس کی وجہ سے کمر ٹوٹ جائے گی، یعنی وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ بڑا نقصان ہونے سے بندے کی کمر کا ٹوٹ جانا کہ اس کا بڑا نقصان ہوا ہے، یہ کمر ٹوٹ گئی ہے، تو یہی ہے فاقرہ۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، کہ وہ بندہ گمان کرے گا، گمان بمعنی یقین، کہ وہ یقین کر لے گا کہ آج قیامت کی سختی اتنی ہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، جو کمر توڑنے والی ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا، جب، بالغت، پہنچ جائے گی، تراقی، ہنسلی تک۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب ہنسلی تک موت پہنچ جائے گی، بالغت پہنچ جائے گی، تراقی، ہنسلی تک۔ تراقی کہتے ہیں اس ہڈی کو جو سینے کے اوپر ہوتی ہے، کہ جب وہ وقت آ جائے گا بندے کا کہ سارے جسم سے جان نکل کر ہنسلی تک پہنچ جائے گی، وہاں اکٹھی ہو جائے گی، تو وقیلا، اور کہا جائے گا کہ من، کون ہے، تراقی، دم کرنے والا، وقیل من راق، کون ہے، کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا، یعنی اب آخری حربہ استعمال کیا جائے کہ اس کو دم کیا جائے۔ ڈاکٹر حضرات، حکیموں نے تو جواب دے دیا ہے، اب اس کی موت
سے بچانے کے لیے ایک آخری چیز ہے، وہ ہے دم۔ تو کون ہے جو اس کو دم کرے؟ وَظَنَّ، اور وہ یقین کرے گا، انہو، بے شک وہ مرنے والا، فراق، جدائی ہے۔ وَظَنَّ انہو الفراق، اور وہ یقین کرے گا یہ جدائی کا وقت ہے، اور باقی اس کام میں ہوں گے کہ اس کو بچا لیا جائے، لیکن مرنے والے کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ یہ میرا آخری وقت ہے، کہ جب اس کی جان اس کی ہنسلی تک پہنچ جائے گی، اور یہ وہ معاملہ ہوگا جو بہت سخت معاملہ ہوگا، اور پھر دم کیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تھا تو آپ معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دم کرتی تھی، آپ کے ہاتھ رکھ کر ہی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں زیادہ برکت تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دم کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ وقت بھی آئے گا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ، اور لف ہو جائے گی یا لپٹ جائے گی، الساق، پنڈلی، بالساق، پنڈلی کے ساتھ۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لف ہو جائے گی، چمٹ جائے گی، کہ جب جان نکلے گی سارے جسم سے، کیونکہ جان کا نکلنا یہ پاؤں کی طرف سے ہے، پیروں کی طرف سے ہے، کہ جب پاؤں سے نکلے گی سارے جسم سے نکلتی اکٹھی ہو کر ہنسلی تک پہنچ جائے گی، تو یہ اس کے پاؤں اور پنڈلیاں یہ لف ہو جائیں گے، ان کو ملا دیا جائے گا، اکٹھا کر دیا جائے گا۔ تو حالانکہ اس وقت بندے کو شعور بھی ہوگا، جان بھی ہوگی، لیکن پیروں سے وہ موت نکلنے سے، جان نکلنے سے وہ اس طرح ہو جائیں گی کہ ان کو ہلا نہیں سکے گا، بھاگنا چاہے بھاگ نہیں سکے گا کہ میں بھاگ جاؤں اس موت سے، نہیں، وہ اتنا سخت وقت ہوگا کہ اس بندے کی پنڈلیاں بھی ملا دی جائیں گی۔ اِلیٰ رَبِّہا، اِلیٰ طرف، رَبِّہا اس کے رب، یومئذ اس دن، مساق چلنا ہوگا، اِلیٰ رَبِّہا یومئذ المساق، اس دن اس کے رب کی طرف چلنا ہے۔ تو پھر وہ مرنے والا جس کا آخری وقت ہے وہ جان جائے گا کہ یہ میرا آخری سفر ہے، اب رب کی طرف جانا ہے۔ تو یہ زندگی کا آخری سفر ہوگا۔ زندگی میں بڑے بندہ سفر کرتا ہے، لیکن یہ آخری سفر ہے کہ جس کے بارے میں صحابہ کرام بڑے پریشان رہتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس سفر کے لیے تیاری کرتے اور یہ بات کہتے کہ جو قیامت کا سفر ہے، آخرت کا سفر ہے، وہ بڑا لمبا سفر ہے، اس کے لیے میرے پاس زاد راہ جو ہے وہ بہت کم ہے، تو اس زاد راہ کی تیاری کرنی چاہیے، اس کو اکٹھا کرنا چاہیے، تاکہ یہ سفر جس منزل کی طرف جانا ہے اس منزل تک پہنچا جائے اور اچھی منزل کو حاصل کر لیا جائے۔ تو یہ بندے کا آخری سفر ہوگا۔ مرنے والا اپنے سفر کو پہچان لے گا اور کہے گا کہ اِلیٰ رَبِّکَ یومئذ المساق، کہ میرا اپنے رب کی طرف اب چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سفر کی اچھے سے تیاری کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔